السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن شریف جب ہاتھ سے گر جائے یا کہیں سے بھی گر جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط سلط باتیں مشہور ہیں۔ اتنی غلط باتیں مشہور ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن شریف گر جائے تو پھر اس کا پورا گھر ہی پریشان رہے گا، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے تو قرآن شریف کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا اور اتنا گیہوں صدقہ کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اتنا پیسہ صدقہ و خیرات میں نکالنا پڑے گا۔ خاص کر گھر کی جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ اس بات سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ قرآن ہاتھ سے گر گیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی، کیسے اللہ سے معافی مانگے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں کلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ، یعنی جب کوئی شخص گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب آدمی اگر بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب انسان جان بوجھ کر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اگر گناہ کو جائز سمجھتا ہے، گناہ کبیرہ کو، حرام چیز کو وہ جائز سمجھتا ہے، تب تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جان بوجھ کر گناہ کو گناہ سمجھ کر بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب جان بوجھ کر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو انجانے میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے جس گناہ کو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، اگر ایسا گناہ ہم سے ہو جائے، ایسی غلطی ہم سے ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی غلطی پر عذاب نہیں دیتا ہے اور اس طرح کی غلطی پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن جب ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی گرانے کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے قرآن گر جائے، تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی یہ نیت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھ سے گر جائے، بلکہ غلطی سے گر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں تھا ہی نہیں، بلکہ غلطی سے گر گیا۔ تو جن چیزوں کو ہم کرنا نہیں چاہتے، اگر وہ کام ہم سے غلطی سے ہو جائے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسی غلطی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن غلطی سے گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے برابر گیہوں تول کر صدقہ کرنا چاہیے، اس طرح کی الگ الگ غلط فہمیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو غلطی سے اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے یا طاق سے گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کچھ روپے صدقہ کر سکتے ہیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا پھر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں، اگر دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہو تب۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کے گرنے سے شرعی طور پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر توہین کرنے کی نیت ہے تو پھر اس سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن اگر توہین کی نیت نہیں ہے، یوں ہی انجانے میں ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ مسئولہ میں اگر ہندہ نے بنیت توہین قرآن مجید کو پلنگ سے نیچے پھینکی تو یہ کفر ہے۔ اس صورت میں اس عورت سے توبہ و استغفار کرایا جائے اور اس کا نکاح پھر سے پڑھایا جائے، اور اگر بنیت توہین نہیں پھینکا بلکہ شوہر پر غصہ آ جانے کے سبب پھینکا اور اس صورت حال سے ظاہر یہی ہے تو اس صورت میں تجدید نکاح ضروری نہیں ہے مگر توبہ و استغفار لازم ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی توہین کی نیت سے قرآن گرائے تو وہ کافر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان توہین
توہین کی نیت سے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے نہیں پھینکتا ہے بلکہ انجانے میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر وہ پھر بھی دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، سکون و اطمینان کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اس سے زیادہ اور بہتر کیا کر سکتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہو اسلامی تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔